الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری رحمہ نے باب اللہ رب العالمین کس قول پر وعدہ ہے، باب قول اللہ تعالی علی لعنۃ اللہ علی الظالمین، باب ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ سن لو ظالموں پر اللہ کی فٹکار ہے، یعنی ظلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں تو ظلم کا تذکرہ یا ظالموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا نوٹ کر کے امام بخاری رحمہ نے اسی پر باندھا ہے، اور اس کے بعد حدیث نوٹ کیا، حدیث نمبر 2441۔ عن صفوان بن معرض المازنی قال، صفوان بن معرض المازنی سے روایت وہ کہتے ہیں، بینما انا امشی مع ابن عمر رضی اللہ عنہما آخذ بیدی، کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کہہ رہے ہم دونوں ساتھ میں چل رہے تھے تو دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے تھے۔ کیسے دوست احباب لوگ چلتے ہیں، کبھی کوئی کندھے پر کندھا رکھ کے چلتا ہے، کبھی کوئی ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے۔ تو ایسے کہہ رہے ہم بھی، یعنی عبداللہ بن عمر اور میں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ ہم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں پکڑا ہوا تھا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، اذا عرض رجل، کہ اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا، یعنی سفر ہمارا جاری ہے اور اس طرح ہم چل رہے ہیں کہ اچانک ایک آدمی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ فقال، وہ آدمی سوال کرتا ہے، کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کے بارے میں، یعنی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے آپ نے، وہ بیان کرو۔ یہ اشارہ اس چیز کا ہے کہ قیامت کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، بندوں کا حساب کتاب ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں میں سے کسی بندے کو بلائے گا اور اس سے چپکے چپکے کچھ باتیں کرے گا، اسی کو سرگوشی بولتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں سرگوشی کے بارے میں جو اللہ اس کے بندے کے درمیان ہوگا قیامت کے بعد، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا سنی ہے وہ سناؤ آپ کو۔ کہہ رہے ہیں فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ بیان فرماتے ہیں یعنی عبداللہ بن عمر کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا، یقول، کہہ رہے تھے، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویذکرہ، کہ اللہ رب العالمین ایک بندے مومن کو اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اس کو چھپا لے گا۔ دیکھیے یہ اللہ کے رسول نے خبر دی کہ اللہ بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر کے اس کو چھپا لے گا، بس ختم کر۔ اب اللہ کے رسول کی جانب سے ایک خبر آ گئی نا، تو بس ہمیں اس پر ایمان لے آنا کہ اللہ قیامت کے بعد بندے کے ساتھ ایسا ایسا کرے گا۔ کیفیت یعنی کنڈیشن پر آپ بحث نہیں کرو گے کہ اللہ بندے کو کیسے بلائے گا، پردہ کیسے ڈالے گا، اس کو چھپائے گا کیسے، پردہ کس کے، اس پر آپ بحث نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بس اتنا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، ناممکن تو چھوڑو، مشکل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا بس ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیسے ہوگا، بالکل بات نہیں، اس پر آپ سوالیوں یعنی انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو اللہ ایسے بندے کو بلائے گا، پردہ ڈالے گا، اس کو چھپائے گا، اور پھر کہہ رہے ہیں فیقول، پھر اسے کہے گا، یعنی یہاں چھپ چھپ کر باتیں کرے گا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، یعنی اس بندے سے چپکے چپکے بات کر کے پوچھے گا اللہ بندے سے کہ فلاں گناہ تم نے کیا تھا یاد ہے، اور فلاں گناہ تم نے کیا تھا یاد ہے۔ کہہ رہے
فیقول نام ای ربی حتی قررہ بذنوبی ورا فی نفسی انہو حلق. وہ بندہ کہے گا پروردگار مجھے یاد ہے. وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اور آگے ہے کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میں برباد ہو جاؤں گا، کیونکہ گناہوں کا تذکرہ ہوگا اور اس کو یہ کہ اللہ کو گناہ پتا ہے، اب ان گناہوں کی اگر مجھے سزا دے دے گا تو میں بچ نہیں سکتا نا. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک پیار ہے. اب ایسے جیسے ایک باپ اپنے کسی بیٹے کو بلائے، بیٹا پہلے نالائق تھا سدھر گیا، اور وہ باپ ایسا ہے جو اپنے اس بیٹے کی غلطیوں کو نوٹ کیا کرتا تھا. ایک دن اپنے بیٹوں کو بلائے تنہائی میں، کمرے میں کوئی نہ ہو، اور اس کے بعد وہ ڈائری کھولے اور کہے بیٹے دیکھو یہ فالٹ یہ سب یاد ہے، آپ کو مجھے یاد ہے. اب اگر اس کو یہ کہ ہمارے باپ روبدار بھی ہیں، اگر چاہیں تو ایکشن بھی لے سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، پورا ان کو ہٹا کیے، اس وقت لڑکوں کو لگے کہ یار لگتا ہے میرے ساتھ گڑبڑ ہوگا. لیکن اس کے بعد اگر باپ کہے کہ بیٹے اس سارے کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، تمہیں معاف فرما دیا، اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اور اس گناہوں کو اس غلطیوں کو میں اوپن بھی نہیں کروں گا. آپ پوچھئے جس سے اس بندے کی اس لڑکے کی خوشی کی کوئی انتہا رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو ایسے اللہ اس بندے کو بلا کر کے چھپکے چھپکے بات کرے گا اور کہے گا ایک یہ گناہ ہے، اور ایسے تو بندے کو یقین ہوگا. اور اس کے بعد پھر اللہ کہے گا سترت علیک فی الدنیا، میں نے تیرے ان گناہوں کو دنیا میں بھی چھپا کے رکھا تھا. اور کہہ رہے وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج بھی میں ان کو معاف فرما دیتا ہوں. یہ خوشی کی ہوتا ہے کہ آدمی کو دیکھو غم ہو، اور غم کے بعد جب خوشی ملتی ہے نا، اس کی خوشی کا مزہ کچھ الگ ہو. تو پہلے اللہ بندے کو یاد دلائے گا اسی کہ دیکھو، تو ایک اس کو غم ہوگی نا، اس کے بعد اللہ خوشخبری سنائے گا کہ سب میں نے معاف فرما دیا. اب اس کے بعد اس کی خوشی کی جو انتہا ہوگی نا، وہ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ایسے ہے نا کہ ایک آدمی سوکھی روٹی کھا رہا ہو، بڑی مشکل سے کہیں اس کو سوکھی روٹی ملے گا پیٹ بھرنے کے لیے. اب آپ اگر اس کے لیے آملیٹ بنا کر کے لیں تو اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ سوکھی کی روٹی کے بعد آملیٹ اس کو مل گیا. اور ایک آدمی قورمہ اور روٹی کھا رہا ہو اور اس پر لا کر کے آپ آملیٹ دے دیں تو اس کو بھی خوشی ہوگی، قورمے کیا دے آملیٹ کے کیا ہے. تو ایسے اللہ بندے کو بلا کر کے اس کو بتائے گا کہ دیکھو تمہارے ایسے ایسے، اور اس کے بعد اللہ کہے گا میں نے معاف فرما دی. پہلے تو غم میں ہوگا ٹینشن، لیکن اللہ کہے گا میں نے معاف فرما دی. اب اس کی خوشی میں انتہا نہیں رہے گی. تو ایک چیز. دوسری چیز یہ دیکھو انسان دنیا میں کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ میں سے کتنی بھی بڑی کبھی غلطی ہو جائے نا، اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے کہ بتانا پھر صاحب میں پہلے ایسا تھا ویسا تھا، میں نے یہ کیا وہ کیا. نہیں، اوپن نہیں کرنا. اللہ نے چھپا دیا، چھپا کر بس اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف فرما دے گا. کیونکہ اللہ چھپا رہا ہے. کہنا اللہ بندے سے کہے گا میں نے دنیا میں بھی چھپا. اور حقیقت میں کبھی کبھی انسان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ اگر دنیا میں اوپن ہو جائے تو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے. لیکن یہ اس کے بعد بھی اس کے لیے آپشن ہے، توبہ کرے، معافی مانگے، دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ اللہ بندے کو یاد دلائے گا. یہ چھپکے چھپکے اسی کو سرگوشی کہ چھپکے چھپکے بات کرے گا اللہ اور کہے گا ایسا سے میں نے کر دیا. کہے فیوتی کتاب حسناتی، پھر اس بندے کی اس کے نیکیوں کی کتاب کی جائے گی. یعنی برائیوں کو تو چھپا دیا گیا نا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، اب اس کے نیکیوں والے اعمال اس کو مل جائیں گے جو اس کے کامیابی ہونے کی پہچان ہوگی. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، منافقون بہرحال کافر لوگ، منافق لوگ، یعنی یہ بھی وہاں ہوں گے نا قیامت کے دن. جو دنیا میں آیا سب کو وہاں اکٹھا ہو گئے، کچھ کافر ہو چاہے منافق، سب وہاں اکٹھا ہوں گے. فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہ لوگ کہیں گے قیامت کے دن. گواہ سے مراد انبیاء کہیں گے، فرشتے کہیں گے، دوسرے انس و جن کہیں گے ان کافروں اور منافقوں کے بارے میں کیا؟ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی یہ ظالم ہے، کافر ظالم، منافق ظالم، مشرک ظالم. دیکھو یہ کہو یہ بالکل ظلم تو سمجھ میں نہیں آتا نا. ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، اس میں کیا ظلم ہے؟ ایک آدمی منافق ہے، اس میں کیا وہ ظلم کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ انہیں کہا
ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم ایسے ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک باپ کا بیٹا، جس باپ نے اس کو کھلایا پلایا بڑا کر دیا، ان گنت احسان اس کے اوپر کیا، جوان کر دیا، اٹھا کٹھا ہو گیا. اب وہ بیٹا کہتا ہے باپ سے کہ میں تمہیں اپنا باپ نہیں مانتا. اب بتاؤ اس بیٹے کا باپ کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کو ظلم کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ کہ وہ باپ جس نے بچپن سے کھلا پلا کر کے بڑا کر دیا کہتا میں تمہیں باپ نہیں مانتا. یا ایسے ایک ماں جو اپنے بچوں کو پرورش کرتی ہے کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پاپڑوں ملتی ہے، اور بیٹا جوان ہونے کے بعد کہے کہ صاحب میں ماں تجھے ماں اپنا نہیں مانتا. یہ اس ماں کے ساتھ ظلم ہوگا کہ نہیں ظلم ہوگا؟ تو ایسے اللہ نے کہ جو احسانات ہمارے اوپر ہم گن نہیں سکتے. وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، زمین دیا، آسمان دیا، سورج دیا، اور ان گنت چیزیں دی ہیں. اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں آکسیجن ہم لیتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ کسی کا اس کا ہاتھ نہیں ہے. وہ چھین لے ہم سے ہماری آکسیجن، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں دے سکتا. ہمارے دل کی دھڑکن اگر وہ روک دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں. یہ سب کون کر رہا؟ اللہ ہی کر رہا. یہ سارا کام میں کرتا ہوں اور اکیلے کرتا ہوں. اور جب عبادت کی باری آئے تو تمہیں 300 سال نظر آ جائے، جہاں کم کر وہی سرکر نظر آ جائے. یہ ظلم ہے یا نہیں ظلم ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بھی ظالم کہا جاتا ہے. تو یہی ہے کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی، اور وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ کہنے کی توفیق عطا فرما.